یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ابلیس نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کے ان بندوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، سب چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ کس طرح حملہ آور ہوگا؟ تو اس حملے کا ایک طریقہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر مارے گا، وہ تمہارے تیر پھینکے گا تمہاری طرف۔ وہ تیر کیا ہوں گے؟ النظر، آنکھ کا غلط استعمال، یہ تیر ہوگا شیطان کا جس سے وہ تم پر حملہ کرے گا۔ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو وہ جس سے کس پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نمازیوں پر، روزے داروں پر، تراویح پڑھنے والوں پر، تہجد گزاروں پر، روزے رکھنے والوں پر، صدقے دینے والوں پر، سب پر حملہ آور ہے اس آنکھ کے ذریعے۔ ایک تو ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے اس نے چاروں طرف کہ نگاہوں کو بچانا آسان نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیا۔ بے پردگی کا سیلاب ہے، دن بدن کپڑے اتر رہے ہیں، اور یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے عورتوں کے اندر کہ وہ جتنی بے حجاب ہوں گی، جتنے بے پردہ ہوں گی، اتنے ہی ماڈرن سمجھی جائیں گی، اتنا ہی ان کو فیشنیبل سمجھا جائے گا۔ اور آپ چاہے جتنی بھی بے پردگی اور بے حجابی اور عریانی اور فحاشی اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں، ہزار ان کی مذمتیں کرتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب نظروں کے سامنے آ رہا ہے پھر نظر جھکا رہے ہو یا نہیں جھکا رہے؟ تقریریں کر لینا آسان ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے کر لینا آسان ہے کہ بھئی بے حیائی پھیل گئی ہے، عریانی پھیل گئی ہے، فحاشی پھیل گئی ہے، دیکھو ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا تھا اور انہوں نے اس کے اندر عریانی پھیلا دی، فحاشی پھیلا دی، بے پردگی پھیلا دی، عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں، عورتیں آزادی نام پر جلوس نکال رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ لعنت ملامت سب مجلسوں کے اندر کرتے رہو، لیکن ایک عورت آ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو آنکھ جھکائی تم نے کہ نہیں جھکائی؟ پھر تم نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر نہیں بچایا تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے، دل میں برائی نہیں ہے۔ اگر دل میں برائی ہوتی تو تمہاری آنکھ پڑ نہیں سکتی تھی کسی غیر محرم کے اوپر۔ تو زبان سے کچھ کہتے ہو اور عمل کچھ اور ہے۔ اگر یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سارے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ رات ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ چہرے پر نقاب نہیں تھا، چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ آپ نے مسئلے کا جواب دیا تو پہلے ہاتھ ایسے کر لیا اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ اس طرح کر لیا تاکہ اس کی صورت نظر نہ آئے۔ تو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں۔
بس ساری ملامت انہیں کو کرو گے جو عریانی فحاشی پھیلا رہے ہیں. تم خود کیا کر رہے ہو؟ جب کوئی عریانی کی چیز سامنے آتی ہے، فحاشی کی چیز سامنے آتی ہے، تمہاری نظریں جھکتی ہیں کہ نہیں جھکتی؟ اس کا جائزہ لو. تو آج یہاں رمضان میں دعا کرو، یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، یس ابلیس کے ان تیروں سے ہماری حفاظت فرما. نگاہ کو عفت عطا فرما، عصمت عطا فرما، حفاظت عطا فرما. یہ مانگو. آج ہر ایک کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور اس میں سب خباثتیں بھری ہوئی ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم، اہل صلاح و تقوی، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، بزرگوں سے استفادہ کرنے والے، نمازوں کے اندر حاضر باش، جب خلوت میں وہ سامنے آتا ہے اس وقت میں بھی نگاہوں کو بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ اس کا جائزہ تو لے کر دیکھو. اور اگر جائزہ لے کر دیکھو گے تو اگر اس وقت بھی اس گناہ سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ کچھ سیکھا نہیں نفلی عبادتوں میں تم نے. تو یہاں پہلے یہ فکر اور عزم کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں گے، اور دور سے اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ آپ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم کوئی صلہ دے نہیں سکتے، کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، ایسی نعمت آپ نے آنکھ کی عطا فرما دی ہے. اے اللہ یہ آپ کی دی ہوئی سرکاری مشین ہے، اس کو آپ کی معصیت میں استعمال کرنے سے بچا لیجیے. یہ دعا کرتے رہیں. فکر کہ باقی یہ بہت سب غلطی ہو رہی ہے ہم سے. فکر اس بات کی کہ ہمیں کیوں دل میں درد پیدا نہیں ہو رہا نگاہوں کے غلط استعمال سے. تو اس بھی کی فکر اور پھر اسی سے دعا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لیجیے. ہم بچ نہیں سکتے جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو. یا اللہ ہمارے دلوں میں رغبتیں بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں، اور ان رغبتوں کے خلاف کرنے کا جذبہ بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں، نفرت بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں. یا اللہ نگاہوں کے غلط استعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیجیے کہ آئندہ ہمیں اس کی جرأت نہ ہو.